ٹو بی سائنڈ ہو گیا اور رول 15 ہے ویریفیکیشن. سادہ ترین الفاظ میں رول 15 کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا. اللہ نہ کرے پر حقیقت تو آپ لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. کیوں ظہیر میاں ہے یا نہیں ہے؟ روز محشر جو جہنم والی سائڈ پہ وکلا کی زیادہ تعداد ہوگی، کس وجہ سے ہوگی؟ رول 15. جہنم کا ڈائریکٹ ٹکٹ ہے وکیلوں کا، بغیر کسی نان سٹاپ فلائٹ کا. اور اب میں آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے میکسیمم وکلا اپنا جہنم کا نان سٹاپ ٹکٹ آرڈر 6 رول 15 کے ساتھ بک کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے حوالے سے کیا حکم دیا ہوا ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ کیا نہیں کہنا ان کو؟ اف کیا ہوتا ہے؟ معمولی سی بیزاری. تو اس کا بھی حکم ہے کہ آپ نے نہیں کرنا. گواہی دو چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، اہل و عیال کے خلاف یا والدین کے خلاف ہو. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ والدین کے خلاف کیا نہیں کرنا؟ اف نہیں کرنا. لیکن والدین کے خلاف کیا دینی ہے؟ گواہی. وجہ یہ گواہی اللہ کا حق ہے. جو گواہی چھپائے گا وہ اللہ کا کیا ہوگا؟ گنہگار. اتنی سخت اس کے اوپر اللہ کی کلیئر کٹ ورڈکٹ ہے گواہی کے اوپر. گواہی چھپانے والا کون ہے؟ کس کا گنہگار ہے؟ اللہ کو. اور گواہی دو کس کے خلاف؟ والدین. ایک میں سمپل سی بات بیٹا آپ لوگوں کو سمجھا دوں. ایز بینگ لائر، کیا جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کو حقیقت بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے نا. حقائق کو مولڈ کون کرتا ہے؟ وکیل. دعوے میں سچ غلط کون لکھتا ہے؟ وکیل. تو کیا یہ ایک جھوٹے شخص کو عدالت میں سچا بنا کر پیش کرتے ہوئے وکیل ایک جھوٹے شخص کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا؟ ایسا ہے یا نہیں آپ بتا دیں. ایسا ہی ہے. تو جب آرڈر 6 رول 15 یہ تو کہتا ہے کہ جی آپ کی پلیڈنگ کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ سائن. وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ لکھتے ہیں جواب دو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سائن. کبھی اپنا دعویٰ جواب دو دیکھیں سائن کے بعد نیچے کیا لگی ہوتی ہے؟ سب کے نیچے ویریفیکیشن اٹ از ویریفائڈ آن اوتھ ایٹ لاہور، جس کا مطلب ہے کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ حلف اٹھا کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اس جاوے میں جو بھی لکھا ہے میرے علم و یقین اور ایمان کے مطابق کیا ہے؟ درست. آپ ہر دعوے پہ اللہ کی قسم اٹھا کر اپنے ایمان پہ قسم دے کر دستخط کرتے ہیں. تو کیا ہم دعوے سچے لکھتے ہیں؟ ہاں. لکھتا کون ہے؟ کرواتا کون ہے؟ اور تم زندگی میں عدالت نہیں گئے ہو. کون کرتا ہے سائن ویریفیکیشن پہ؟ اور کرتا کون ہے؟ جھوٹ کو چھپا کون رہا ہے؟ جھوٹ کو بولنے پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ شراب بنانے والا، شراب بنانے والا، لے کے جانے والا اور بیچنے والا برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ اور جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بلوانے والا برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے نا جھوٹا. اس کے جھوٹ کو سچ میں کنورٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر ایک چیز بڑی کلیئر کر لوں. پہلی بات ہے ذہن میں رکھے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. سب نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. سچ کے لیے جب ہمیں پتا ہے کہ سچ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو جو مرضی راستہ اپنا لو. جھوٹ کے لیے راستہ اپنانا، میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں، مجھے بھی پتا پاکستان کا سسٹم کیا ہے، نہیں ہوتا کام صحیح. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ حق اور سچ پہ ہے، اس کے لیے جس طرح دل کرتا ہے اس کو ریلیف لے کر دو، اس کے بغیر ریلیف نہیں آتا. لیکن اس چیز کو بھی اگر یہی پوائنٹ ہم کہہ دیں، اسی پوائنٹ پہ میں آپ والی بات پہ آ جاتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو کیا جو دنیا تھی وہ آپ کو ٹھیک کہتی تھی یا غلط کہتی تھی؟ غلط. آپ اکیلے تھے یا سب آپ کے ساتھ تھے؟ پہلے دن سے اکیلے تھے. تو شروع اور آغاز ہوتا ہی یہاں پہ ہے کہ غلط چیز کے خلاف کوئی ایک بندہ اٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے؟
آواز اٹھاتا ہے، اس کے بعد معاملات سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ جی سب کر رہے ہیں، پاسبل نہیں ہے، تو اس طرح تو پھر انبیاء کرام کو شروع کرنے سے پہلے کیا دینا چاہیے تھا کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے. تو پھر ابھی اس وقت کرنٹ جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، کہ ہمیں حالات اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، بیٹھ جاتے ہیں. ہم سب لوگوں نے مرنا ایک دن کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے نا، تو جینا چھوڑ دیتے ہیں. کل کو مری تو جانا کیا کرنا جی کے، پھر چھوڑ دیں جینا، چھوڑ دیتے ہیں نا. کل کو مرنا تو ہے تو پھر جینے کا فائدہ کیا؟ اور جب ہمیں پتہ ہے کہ کل کو مرنا ہے، پھر بھی ہم اپنے باقی معمولات کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہاں پہ آ کے ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں. اور صرف ایمان کی کمزوری ہے. کس چیز کی کمزوری ہے؟ ایمان، اور کچھ نہیں ہے. میں 2 واقعے صرف کوٹ کرتا ہوں، کسی کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور کچھ نہیں کہوں گا. صرف 2 واقعے کوٹ کر کے صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک کہ جس طرح آپ کا ایمان درست ہو گیا، باقی آپ کے معاملات سارے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں. میں کل رات کی بات بتاتا ہوں. کل رات میرے پاس ایک بندہ آیا، 376 کا کیس لے کے آیا، اور کیس بڑا مضبوط تھا. اتنا مضبوط تھا کہ اگر اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ تھا کنٹراڈکشن کا، وہ جج کے سامنے رکھ دیا جاتا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو جاتا؟ اکیوز کو. میں نے اس سے پوچھا کچھ کیا ہے؟ کہتا ہاں جی کیا ہے. شرمندگی نہیں ہے تمہیں؟ کہتا جی ہو جاتا جی، کھاتے پیتے کیا ہوتا ہے. تو میری اگلی بات تھی گیٹ لاسٹ. اور جناب آپ فیس لے لیں. میں نے کہا نہیں چاہیے فیس مجھے، میں نے کل کو مرنا، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر میں وکیل کے ناطے سوچوں تو میں تو کسی کی وکالت کر رہا ہوں، جو ہر بندہ سوچتا ہے، ہر بندہ وکیل سوچتا ہے. وہ یار یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بڑا واضح سا فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایک وکیل کو یہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹا کیس لڑ رہا ہے تو اس کی کمائی حرام کی ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں. کیا ہوا؟ بھیج دیا. وہ ٹیبل پہ کم از کم 10 لاکھ روپے اس نے رکھا ہوا تھا. سر یہ آپ لے لیں فیس. میں نے کہا نہیں چاہیے، لے جاؤ. کل رات کی بات ہے نا. ابھی یہ تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. کتنے سے بلڈنگ تلاش کر رہا تھا میں؟ کافی ٹائم سے. لوگوں کو میں آفر کر کر کے تھک گیا تھا کہ جی 8 لاکھ رینٹ بھی لے لیں اور سارا کچھ میں خود بنا دوں گا. کوئی نہیں مان رہا تھا. آج کیا ہوا ہے صرف، اور اس بندے کو بھی میں وہ کہتا جی پتہ نہیں کیا ہے، بس آپ ایگریمنٹ کریں، ہم آپ کو بلڈنگ پوری تیار کر کے دے دیتے، آپ ہمیں مہینے کا 8 لاکھ رینٹ دیتے، اور مین روڈ پہ. میں نے کہا یار 3-4 دن سے بار تو میں نے آپ کو کہا پتہ نہیں جی، کل وہ باس کی کال ہے، اس نے کہا جی ان کو اوکے کر دیں، بس آپ ان کو جگہ دے دیں. تو یہ کدھر سے جا کے اس کا لنک بنا ہوگا؟ کیسے اوکے ہو گیا ہوگا؟ کل میں نے ٹیبل پہ آیا وہ چیز اس لیے بھیجی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر آپ کو اس طرح کہیں پہ لیٹ ڈاؤن کرنے دے گا؟ میں اپنے پہلے کیس کی اگر آپ کو بات بتاؤں، میں کوئٹہ میں تھا، پریکٹس کر رہا تھا. اسٹوڈنٹ ہی تھا میرا، وہ آیا میرے پاس، اس کا CSS پاس ہو گیا تھا اور 6 مہینے کا ایج کا ایشو بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کیا تھا، کال لیٹر نہیں آیا. تو پتہ کہ انہوں نے کہا جی آپ تو اوور ایج ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اس نے اپلائی کرتے وقت کوئی ڈیٹ آگے پیچھے کر کے کر دیا تھا، لیکن جب ڈاکومنٹس کال ہوئے تو اس میں سارا کھاتا کلیئر ہو گیا. اس نے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ اپنی ایج سیٹ کروا لیں تو ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، باقی آپ اوکے ہیں. جو بلوچستان بورڈ کا جو لیگل ایڈوائزر تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، ساتھ اس وقت مجھ سے سول جج کی تیاری کر رہا تھا. آج الحمدللہ وہ وہاں پہ مجسٹریٹ ہے، 2-3 سال ہو گئے اس کو مجسٹریٹ بنے ہوئے. تو اس کو پتا تھا، کیونکہ وہ بھی دوسرا لڑکا بھی اسٹوڈنٹ تھا میرا، LLB کیا ہوا، تو اس کو پتا تھا کہ جو بورڈ کا لیگل ایڈوائزر ہے وہ سر کا کیا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور آتا جاتا رہتا ہے. وہ میرے پاس آ گیا لڑکا، کہتا سر یہ ڈیٹ آف برتھ کا کیس آپ کر لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں کر دیتا ہوں. سر کتنی فیس لیں گے؟ میں نے کہا 40,000 روپے. اس نے 40,000 روپے نکالا، مجھے اسی وقت آن دا اسپاٹ میری ٹیبل پہ دے دیا. 5-7 سال پہلے کی بات ہے. تو کہتا میں نے اس وقت لڑکے کو فون کیا، لیگل ایڈوائزر کو، میں نے کہا یہ اس طرح کر کے مسئلہ ہے. کہتا سر ایشو کوئی نہیں، آپ ایسا کریں کل صرف دعویٰ فائل کریں اور مجھے بتانا جب آپ نے دعویٰ فائل کرنا ہے. آپ صبح فائل کریں گے تو شام کو میں اس کی کیا لے لوں گا، کورٹ سے اپنے سائن کے ساتھ کاپی لے لوں گا. فلاں جج صاحب ہمارے جاننے والے ہیں. 3 دن کے بعد کیا ہوگا، جب آپ دعویٰ داخل کریں گے اسی دن ایشو فریم کروا دوں گا. 15 دنوں میں ڈکری کس کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں، اور بورڈ سے میں ایگزیکیوٹ کروا کے آپ کو دے دوں گا. صرف 15 دن کا ٹائم دے دیں. میں نے کہا مجھ سے کیا پیسے لوگے؟ کہتا سر پہلی باری کوئی کام کیا نہیں لینا. میں نے کہا ٹھیک اوکے ہو گیا. لڑکے کے سامنے بات ہوئی تھی، میں نے کہا ہو جائے گا کام آپ کا، بھیج دیا اس کو. شام کو یہ سوچا کہ یار پتہ تو ہے مجھے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے وہ بالکل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں، غلط کام کرنے جا رہا ہوں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص کیا ہے، جھوٹا ہے. اس کا کیا دے رہا ہوں میں، ساتھ دے رہا ہوں. کبھی غلط کام نہیں کیا، کل کو کیا کروں گا.
اس کو اسی وقت کال کی کہ یار آؤ اور آ کر اپنے پیسے لے جاؤ. وہ آیا, وہ کہتا سر پیسے تو ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی بھی وکیل ہو, کیس ہو نہ ہو, وہ پیسے کیا کرتا ہے, رکھ لیتا ہے, پیسے واپس نہیں کرتا. وجہ کہ میں نے کہا جو یہ والے پیسے نہیں مجھ پہ حرام ہے, میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا. اس نے بڑا زور لگایا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کام ہونا اسی چینل سے ہے. اس نے بڑا زور لگایا, میں نے اس کے پیسے واپس کر دیا. اگلی صبح مجھے لاہور سے کال آئی, مجھے یہاں پہ آنا تھا, پیسوں کی بھی مجھے ضرورت تھی. پھر دل میں آیا کہ یار اس کو فون کر تو چل پیسے دے جائے, کام ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا نہیں یار چھوڑو. میں وہاں سے لاہور آ گیا. مجھے کال آئی ایک بندے کی, سر آپ سول کیس کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار کرتا تو ہوں. کہتا سر وہ فلاں سوسائٹی ہے, اس نے کوئی پلاٹ کینسل کر دی ہیں لوگوں کے, تو آپ بتائیں کہ آپ کر لیں گے؟ میں نے ہاں میں کر دوں گا, کوئی ایشو نہیں, ہو جائے گا. کہتے سر کیا فیس لیں گے؟ میں نے کہا مسئلہ کیا تھا سر, وہ بیچارے غریب ہیں, انہوں نے 5-5 ہزار روپے بھر کے ایڈوانس پہ کوئی پلاٹ لیا, مہینے کی قسط 2-3 ہزار روپے دیتے ہیں, ان کا مسئلہ. میں نے کہا چلو ایسا کرو, کتنے بندے؟ کہتے سر 3-4 لوگ ہوں گے. میں نے کہا 5-5 ہزار روپے ان کو کہہ دیں جمع کر دیں, کوئی 15,000 کوٹ فیس ہے, 5,000 ویسے خرچہ آ جاتا ہے, 20-25 ہزار 5 ایک بندے ہیں تو میں وہ کر دیتا ہوں کہ فیس کا کوئی مسئلہ نہیں. ان کا سر ٹھیک ہے. میں نے اپنے ایڈمن کو فون کیا, میں نے کہا فلاں بندہ آئے گا, جتنے بھی وہ لوگ لے کر آئے نا تو اپنے 5-5 ہزار بندوں سے لے لینا, تو واپس آ کے میں کیس فائل کر دوں گا, میں 3 دن بعد واپس آ جاؤں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے سر, اوکے ہو گیا. میں 3 دن بعد واپس گیا تو شام کو لڑکے نے نا ایک شاپر سا تھا بھرا, وہ میرے سامنے رکھا. میں نے کہا یہ کیا سر پیسے ہیں؟ میں نے کہا مذاق کر رہا ہے, شاپر میں پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا یار مذاق نہیں. کہتے سر واقعی ہی پیسے ہیں. میں نے کہا چل کھول. جب اس نے کھولا نا 500 والے, 1000 والے, 100 والے, اس میں جو ہے وہ کچھ 4-5 لاکھ کے قریب اس میں پیسے تھے شاپر میں. میں نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے سر وہ آپ نے کہا نہیں تھا 5-5 ہزار روپے لینڈ میں. ہاں. کہتا سر کوئی 100 سے زیادہ بندہ 5-5 ہزار دے کر گیا کہ جی ہم سارے کیا ہیں اس میں افیکٹڈ, اور سب کو ہم اسٹے لے کر دے دے. تو کیا ہوا, 40 ہزار چھوڑا اور اگلے دن کیا ملا؟ اللہ وہ اتنا رحمان رحیم ہے, وہ ادھار نہیں رکھتا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہم ہر غلط کام میں جا کے ٹانگ اڑا کے پھر ریلیف کہتے ہیں کہ اللہ میاں اب مجھے ریلیف دے دے. وہ بھائی پہلے کچھ چھوڑو اس کی خاطر, پھر اس کے بعد کچھ کرو تو پھر بات بنتی ہے نا. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جب بھی کبھی زندگی میں کوئی بھی دعویٰ لکھیے گا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ در حقیقت آپ جھوٹ لکھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کسی جھوٹے شخص کی, اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ایک بہت بڑا گناہ ہے, جرم ہے. اور جو چیز آپ کے مقدر میں ہے, ایک سب سے ہماری غلط ترین سوچ, جس کے ساتھ ہم واپس اپنے معاملے پہ آ جاتے ہیں, سب سے غلط ترین سوچ وہ یہ ہے کہ اگر میں فلاں بے ایمانی اور غلط کام نہ کرتا نا تو آج شاید میرے پاس ایک گاڑی اور یہ سارا کچھ نہ ہوتا, اور میں وہیں پہ کیا ہوتا آج بھی ذلیل و خوار. یہ سب سے ہر بے ایمان بندہ یہی سوچتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے. آپ کی جلد بازی صرف آپ کے حلال کو کیا کرے گی؟ حرام. آخری مثال سناتا ہوں. ایک بار واقعہ ہی ہے, ایک بار حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے گئے نا, تو ان کے پاس گھوڑا تھا. تو جب مسجد میں جانے لگے تو باہر کوئی بدو کھڑا ہوا تھا. اس کو پکڑایا کہ بھی آپ گھوڑے کو پکڑ کے رکھو, میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں. جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو گھوڑا تو کھڑا تھا, لیکن گھوڑے کے اوپر وہ ہوتی نا چمڑے کی کیا لکھائی ہوتی ہے, وہ کاٹھی سے کیا کہتے ہیں اس کو, تو وہ غائب تھی. آپ بازار میں تشریف لے گئے تو وہی شخص کھڑا ہوا وہ چیز بیچ رہا تھا. آپ اس کے پاس چلے گئے, اس سے وہ چیز لے کر اس کو کچھ معاوضہ دے کر کہا کہ خدا کی قسم اگر تو جلد بازی نہ کرتا تو نماز کے بعد میں یہ چیز تجھے تحفے میں دینے والا تھا. جو مقدر میں تھا وہی ملا, جلد بازی نے کیا کر دیا؟ حلال کو حرام. جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی, لیکن وہ آپ نے حاصل کس طرح کرنا ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ آپ پر. اب آپ کی آگے مرضی ہے کہ اپنی آخرت کو خوب اتنا خراب کریں جتنا ہم لوگ کرتے ہیں وکیل حضرات, یا اپنی آخرت کو آپ کیا کریں. یہ جو پیشہ جس کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہیں نا, یہ غلیظ ترین پیشہ ہے. یہ کیا ہے؟ غلیظ ترین, 99.9%. یہ مقدس ترین پیشہ ہے 0.1%. آج کل کے دور میں کسی حقدار کو کوئی حق لے کر دے سکتا تو وہ یہ کالا کوٹ ہے. ٹیچر نہیں لے کر دے سکتا, ڈاکٹر ایک زندگی بچا لے گا, وکیل کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ.
وہ امت دعائیں دیتی نہیں دیتی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف ایک فون ہی کروایا نا، کچھ سے پیسے لیے ہیں. اب ایک دو دن میں اس کا اماں جی کا جب کام ہوگا تو صرف اس کی آپ دعائیں دیکھیے گا کہ کس وجہ سے دعائیں مل رہی ہیں. ہم نے کون سا تیر مارا تھا؟ وکالت کی وجہ سے. کالے کوٹ کا اگر کوئی لنک تھا تو فون کیا کہ یار یہ چھوٹا سا کام اس کا کیا کریں آپ کر دیں. تو جب آپ اس طرح چلنے لگ جائیں گے تو یہ مقدس ترین پیشہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امیر کا یا غریب، امیر غریب اس میں نہیں ہوتا. حقدار اور ناحق، غریب بھی ناحق ہو سکتا ہے اور امیر حقدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کے لیے آپ ایک ارادہ کر کے نا تو اس طرف ایک بار چلنے کی صرف سوچ لیں. اور وہ ایسا رحمان ہے کہ صرف سوچنے پہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. گناہ تب لکھتا ہے جب آپ کر نہیں لیتے. تو اگر آج آپ ارادہ کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اور ایک پاکستان کا ایک اور کنسیپٹ جس کو میں ہمیشہ نگیٹ کرتا ہوں، دیٹ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو پیدل سے اٹھ کے ترقی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایمانداری کے ساتھ کہ وہ بندہ 10-15 سال پہلے پیدل تھا، اس کے پاس سائیکل نہیں تھا، اور 10-15 سال بعد اس کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ایک اچھا فیوچر ہے، سارا کچھ ہے، اور ایمانداری کے ساتھ اس نے کی ہو؟ ایک امپاسبل سی چیز لگتی ہے نا پاکستان میں کہ یار یہ ہو سکتا ہی نہیں. اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں مثال کھڑا ہوں. 2008 میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا. میرے پاس سائیکل نہیں تھا. میں نے پہلا سائیکل 2008 میں خریدا تھا کیونکہ ابا جی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو لاسٹ ان کی کنوینس سائیکل تھی جو ان کے ساتھ خراب ہو گئی تھی، وہ گاڑی لینے کے قابل نہیں تھے. 2008 کے آخر میں نے پہلا بائک اپنا قسطوں پہ خریدا تھا، 1500 روپے قسط پہ. اور آج یہ پارکنگ میں جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ساری تقریباً میری ہیں. 5-6 کھڑی ہوں گی یہاں پہ، گھر میں الگ کھڑی ہیں، گھر ہیں، پلاٹ ہیں، ہر چیز ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی کوئی غلط طریقے سے اس میں 1 روپیہ نہیں کمایا. صرف ایمان اگر آپ کو اس سائڈ پر لے جانے والا ہو تو اس پروفیشن میں یا جس بھی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کا کیا ہے؟ مقدر. جلد بازی کیا کرے گی؟ حلال کو کیا کر لے گی؟ حرام. تو کوئی بھی دعویٰ لکھتے وقت، کسی بھی غلط شخص کا ساتھ دیتے وقت، کسی بھی جرم میں کسی مجرم کا وکیل بنتے وقت یہ بات ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کی وہ کمائی حرام ہے، بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے. اس میں دوسری بات بالکل نہیں ہے. تو آج کے بعد کبھی بھی سول سوٹ میں ویریفیکیشن کرتے وقت کم از کم آپ کا ہاتھ کانپنا ضرور چاہیے کہ اللہ میاں یہ غلط ہے. اور ہم لوگ اپنے غلط کو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ جسٹیفائی کہ میرا تو کام ہی نہیں. جیسے بی بی کیا ہے، یہ جو بی بی کی سوچ ہے یہ وکالت کرتی ہے. ہر بندے کی یہی سوچ ہے. میرے بڑے بھائی کی بھی یہی سوچ ہے. صرف اس کی سوچ نہیں، ہر بندے کی سوچ ہے. وہ تو کلائنٹ کیا ہے، ہمارا کیا ہے؟ کلائنٹ کو وہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے؟ ہم. سورس کون بن رہا ہے؟ ہم. سمجھا اس کو کون رہا ہے غلط راستہ؟ ہم. انبیاء کرام نے کیا کیا؟ صرف سمجھایا ہی تھا صحیح، اور کیا کیا تھا؟ غلط راستہ ہی دکھایا تھا نا. چلتا تو اگلا بندہ ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے تو خالی اس کو کیا دکھانا ہے؟ راستہ. تو غلط تو آپ نے کر دیا، راستہ تو آپ نے دکھا دیا، صحیح دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ غلط. تو یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ ٹکٹ ہے جہنم کا. ویریفیکیشن آن احد. یہ ٹکٹ آپ نے لینے سے پہلے نا سوچنا ضرور ہے کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کی اصل رول یہ نہیں. اصل رول آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں. کون سے رول ہیں اس کے مین؟ 16 اور 17. اگر ایگزامینیشن میں کوئی سوال آ سکتا ہے تو وہ کس کے حوالے سے آ سکتا ہے؟ 16 اور 17. اچھا رول 16 17 کے ساتھ ریلیونٹ کوئی رول ہم نے پڑھا ہے پہلے؟ کوئی رول پڑھا ہے؟ تاڑا بیڑا غرق جائے سب بدا. کیا ہے پڑھا ہے؟ جب بھی ہمارے سے کوشچن پوچھا جائے دیٹ رائٹ اے نوٹ آن امینڈمنٹ آف پلیڈنگ اکارڈنگ ٹو آرڈر 6 رول 7، آپ اپنی پلیڈنگ سے ڈپارٹ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ بائی دا وے آف امینڈمنٹ. تو پہلے نمبر پہ یہ رول اس میں لگے گا. پھر اس کے بعد جو فرق کیا ہے 6-16 اور 6-17 کا فرق جوڈیشری میں آیا تھا پیپر میں کہ یہ بتائیں آرڈر 6 رول 16 اور آرڈر 6 رول 17 میں بیسک ڈفرینس کیا ہے. پچھلے کچھ عرصے پہلے پیپر میں یہ سوال آیا تھا. 6-16 اور 6-17 ہے، اس میں لفظ ہے اسٹرائکنگ آؤٹ ہے، اور اسٹرائکنگ آؤٹ کے ساتھ ہے اون پلیڈنگ ہے،
اور سوری یہ پلیڈنگ آف اس میں کیا ہے، اون ہے، سوری اون ایڈورس ہے، 616 ایڈورس ہوتی ہے، ایڈورس کی پلیڈنگ ہے، اور اس میں ایک لفظ مین جو ہے وہ ہے اسکینڈولس. کیا مطلب اس کا؟ کبھی دعویٰ لکھا، پڑھا، مثال کے لیے صرف میں فیملی کا دعویٰ بتا رہا ہوں، ویسے یہاں پہ فیملی پہ پھر وہ اپلیکیبل نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا فیملی کے دعووں میں، خلا کے دعوے میں عورت ہر دعوے میں لکھتی نہیں ہے ایسوسیٹڈ ود بیڈ وومن، پرسن آف بیڈ ورچو؟ خامد لکھتا تو وہ لکھتا وومن آف بیڈ ورچو، ایسے لکھا جاتا کہ نہیں لکھا جاتا؟ کیا ان ایوری کیس یہ سچ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے؟ کسی سے ریکوری سوٹ میں ہم لکھتے نہیں کہ یہ ہے ہی فراڈی بندہ، اس کا کام ہی یہی ہے 2 نمبری کرنا، فراڈ کرنا، ایسے لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ لکھتے ہیں نا. تو کیا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے یا غلط بھی ہوتا ہے؟ غلط بھی ہوتا ہے. تو جب ایسا کچھ غلط ہو کسی دعوے یا جواب دعوے میں، تو آپ آرڈر 6 رول 16 کی درخواست عدالت کو دیتے ہیں کہ اس شخص کو کہو کہ اپنے دعوے سے یہ جو سکینڈولس میٹیریل ہے اس کو کیا کریں؟ سٹرائک ہو. آرڈر 6 رول 16 کس پلیڈنگ کو امینڈ کرواتا ہے؟ ایڈورس پارٹی کے سکینڈولس جو آپ کے پلیڈنگز ہوتے ہیں ان کو کیا کروانے کے لیے ہوتا ہے؟ سٹرائک آؤٹ. کہ جناب اس کو کہیں کہ یہ فیکٹ یہاں سے کیا کرے، اس کو نکالے. اور اگر آپ اپنی ہی پلیڈنگ، اون پلیڈنگ کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، ایون یہ بھی ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں شروع میں پیش ہوا عدالت میں تو جج صاحبہ بھی نہیں بیٹھی تھی کرسی پہ ابھی. تو میں نے کہا جج صاحبہ کو، میں نے کہا جج صاحبہ وہ مہربانی کریں، ہم نے جو پلیڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا امینڈ کرنا ہے، تو ایک چیز مسنگ ہے، ہم نے لکھی نہیں ہے. تو جج صاحبہ نے کیا کہا؟ جج صاحبہ نے کہا یہ لیں وکیل صاحب لکھ لیں. تو میں ہنس پڑا کہ جج صاحبہ آپ اس کورٹ میں بھی پہلی بار پیش ہوا تھا. میں نے کہا جج صاحبہ صحیح سی بتانا آپ کا کون سا کیس نمبر ہے. تو پریشان تو لیکن کہتے نہیں میں ابھی نیولی اپائنٹڈ ہوں. تو میں نے پھر اسے بتایا، میں نے کہا جج صاحبہ یہ یوں پلیڈنگ امینڈ نہیں ہوتی، یہ درخواست لکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ مجھے کیا کریں؟ الاؤ کریں، میں پھر آپ کو امینڈڈ پلیٹ دوں گا، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ لگی رہے گی. تو اس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں. ایک اور میں آپ کو بتایا تو ایسا ہی ہوا کہ سوٹ فائل کیا تو وڈرا کرنا تھا. تو کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا جج صاحبہ کہ جج صاحبہ ہم اپنا سوٹ وڈرا کرتے ہیں، ہم نے اس کیس کو چلانا ہی نہیں ہے. جج صاحبہ کیا کہتی ہیں یہ لو لے جائیں وڈرا. تو جب آپ لا پڑھ کے نہیں جائیں گے، اور اللہ نہ کرے جب آپ جج بن گئے، تو آپ نے بھی کیس ایسے کیا کرنے ہیں؟ وڈرا کرنے ہیں. اور ایسے ہی پلیڈنگ کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ امینڈ. تو امینڈمنٹ آف پلیڈنگ، ایون آپ اپنی پلیڈنگ میں فل سٹاپ، کاما یا کوئی لفظ لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے درخواست جائے گی رول 6، آرڈر 6 رول 17 کہ جی میں اپنی پلیڈنگ کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ امینڈ. کورٹ آپ کو الاؤ کرے گا اور امینڈڈ پلیٹ کے لیے ایک ٹائم دے گا. اگر کورٹ آپ کو امینڈڈ پلیٹ کے لیے ٹائم نہ دے تو 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے رول 18 کے مطابق، کہ جس میں آپ وہ امینڈڈ پلیٹ عدالت میں کیا کرتے ہیں؟ داخل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو پلیڈنگ ہے اس کو آپ امینڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنی پلیڈنگ کو امینڈ نہیں کر سکتے. باقی باتیں ساری بھول کر اگر اس آرڈر کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں کہ آج جو ہم نے پڑھا اس کا بیسک مقصد کیا تھا، اس میں کیا تھا، جو لیگل باتیں بھی کر لیتے ہیں، ایک بار دوبارہ غور سے سن لیں، اس کو چھوڑ دیں. آرڈر 6 پلیڈنگ کے متعلق ہے. پلیڈنگ کا مطلب ہے پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ. آرڈر 6 میں وہ سارے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں کہ جو کسی بھی دعویٰ اور جواب دعویٰ کے عدالت میں دیتے وقت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. رول 2 میں کیا تھا کہ کسی بھی پلیڈنگ میں، یعنی جب بھی میں پلیڈنگ ہوں تو مطلب کیا؟ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ. اس میں فیکٹس ہونے چاہیے، آپ کا ایویڈنس نہیں ہونا چاہیے. ایویڈنس آپ اس میں نہیں لکھیں گے، اونلی کیا لکھیں گے؟ فیکٹ. جہاں پر پرٹیکولرز کی ضرورت ہو وہاں پر آپ کیا مینشن کریں گے؟ پرٹیکولر مینشن کریں گے. اگر کوئی بھی پلیڈنگ آپ کی ایمبیگیوس ہے، ویگ ہے، تو اس کی آپ بیٹر سٹیٹمنٹ کال کر سکتے ہیں کہ جناب اس کی بیٹر سٹیٹمنٹ عدالت میں پیش کی جائے. پلیڈنگ جب آپ ایک بار کورٹ میں دے دیتے تو اس سے آپ ڈپارٹ نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ نہیں سکتے. اگر آپ اس سے ڈپارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹنا چاہتے ہیں، تو صرف آرڈر 6 رول 17 کے اصول کے مطابق پلیڈنگ کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پلیڈنگ کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا. مزید اس میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ ڈینائی کریں گے، باقاعدہ طور پر اس کو ڈینائی کریں گے. یہ نہیں کہ آپ اس کو صرف کہہ دیں. اگر آپ اونلی ڈینائڈ کا لفظ لکھیں گے تو وہ ڈینائڈ فیکٹ کا ہوگا، اس کی لیگیلٹی کو آپ اس طرح چیلنج نہیں کریں گے. لیگیلٹی کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو الگ سے اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا. ہر جو پلیڈنگ ہوگی اس کے اوپر سائن بھی ہوں گے اور وہ ویریفائڈ آن اوتھ بھی ہوگی. امینڈمنٹ کے حوالے سے کتنی پروویژنز ہیں؟ 2 ہیں.
جس میں ایڈورس پارٹی کے اسکینڈولس میٹیریل کو اگر آپ نے پلینٹ یا ریٹن اسٹیٹمنٹ سے اسٹرائک آؤٹ کروانا ہو تو آرڈر 6 رول 16، اگر اپنی پلیڈنگ کو امینڈ کرنا ہو تو آرڈر 6 رول 17۔ 14 دن کا جنرل ٹائم ہوتا ہے، اگر کورٹ آپ کو ٹائم نہ دے تو 14 دن میں آپ نے اپنی پلیڈنگ کو کیا کرنا ہوتا ہے، امینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھنے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی جناب۔